نون لیگ کتنی سیٹیں لے گی آپ کے خیال میں آج کے ماحول میں؟ نون لیگ کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، اگر یہ سیٹیں زیادہ لے جائے تو پھر سنبھالی نہیں جاتی. 97 میں ان کو بہت زیادہ سیٹیں دے دی گئی تھیں، آپ کو یاد ہوگا ان کو 2/3 مینڈیٹ ملا، اور پھر میاں صاحب نے 12 اکتوبر کیا، پھر انی پائے گی نا، وہی پنجابی میں جو مطلب ہمارے پنجاب میں کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو اگر کم میجارٹی دیتے ہیں تو الائز کو لے کر یہ چل نہیں سکتے. لاسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی میں کہ اگر انہوں نے حکومت لمبی چلانی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کو لے لیں، تجربہ ٹھیک گیا 16-18 مہینے جیسے تیسے تھا، الائز کے ساتھ تو ٹھیک رہے اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ٹھیک رہے جہاں ان کا چل سیٹیں کتنی لیں گے یہ بتائیں نا سر. میرا اب ان حالات میں جو اس وقت ہیں، ویسے آپ نا ہمیشہ ہر دفعہ 2-4 چیزیں ضرور لیتے ہیں، حکومت کتنے دن چلے گی، نہیں چلے گی، سیٹیں کتنی، اچھا نہیں آگے سنیں نا، اس کے بعد ہمارے کلپ بن جاتے ہیں سارے. اس کے بعد اگر آپ کا فکر 19-20 آگے پیچھے ہو گیا ہے تو سارا دن ہمارے کلپ چلتے ہیں، آپ نے یہ کہا تھا فلاں کہا تھا. آپ کو زندگی میں یہ مسائل کب سے ہونے لگے؟ مجھے کبھی نہیں ہوا، میں ویسے آپ کے ساتھ چھیڑ خانی کرا. آپ کو تو پتہ ہے ہم تو تھوڑے سے تھک سکن ہو، جرنلسٹ کو اور اس کو سیاستدان کو اس کو تھک سکن ہونا چاہیے. نمبر بتائیں سر. میرا خیال ہے پنجاب میں جو اس وقت حالات ہیں، اس وقت چل رہے ہیں وہاں پہ، کیونکہ اگین آپ کے طریقے وہ بھی آنی ہے، استحکام پاکستان بھی آنی ہے، اس وقت پیپلز پارٹی تو مجھے نہیں لگتی کہ وہ بہت بڑے سیٹیں لے سکے گی. سو مین جو کمپٹیشن ہے وہ تو نواز لیگ کا ہے، اور اسپیشلی سینٹرل پنجاب میں نواز شریف کا نواز شریف سے کمپٹیشن. میرا خیال ہے اچھا ہم یہ بھی سن رہے ہیں، میں فکر اس لیے نہیں دے رہا آپ جتنا مجھے پرووک کریں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں لاہور میں ان کی اپنی سیٹیں خطرے میں جو سننے میں آ رہی ہیں، سعد رفیق صاحب کا کہہ رہے ہیں شاید وہ نکال رہے ہیں. سو ان کو چھوڑیں کہ لاہور سے باہر کیا ساؤتھ سینٹر یا آپ کا نارتھ پنجاب میں کیا ہوگا، لیو الون. آپ کو تو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی کہ مریم صاحب نے لڑنا ہے، پھر حمزہ نے لڑنا ہے، پھر شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، کچھ اور لوگ ہیں. سو ان کے لیے میرا خیال بگ چیلنج جو ہے لاہور کو سیکیور کر. کبھی لاہور آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کے اس میں امیدوار جیتتے تھے، بھٹو صاحب جیتے، اس کے بعد ان کے بہت ساری میرے خیال 4-5 سیٹیں اس جہانگیر بدر صاحب اور بڑی بی بی جیتی، اعتزاز جیتے. آج دیکھیں وہاں پہ ایک سیٹ نہیں بچ گئی ان کی. اب یہ سب سے بڑا جو میں انٹرسٹنگ ہوں نا کہ کیا 30-40 سال بعد کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی ایک وہ کہتے ہیں طبعی عمر کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہوتی ہے، جیسے بھٹو صاحب کی پارٹی کے لاہور میں ہو گئی. ابھی دیکھنا انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے لاہور کے الیکشن میں، باقی چھوڑے میں انٹرسٹنگ ہوں پنجاب میں کون کیا ہوگا. میں ان 5-6 کنسٹیچوئنسیز پہ بڑا انٹرسٹنگ ہوں کہ کیا اس فیملی کا کرزما بھی لاہوریوں پہ موجود ہے، یا ود دا پیسج آف ٹائم جو چینجز ہیں، یا خان صاحب آئے ان کی پارٹی ہے، اس وقت جو حالات ہیں، یا کوئی اس میں کوئی بہت بڑا کوئی اپ سیٹ ہو سکتا ہے. سو آل آئیز آن لاہور، اور لاہور پہ شریف خان جو لاہور میں ہوگا پنجاب میں وہی ہوگا نا. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو لاہور جو ہے نا وہ اپنا تخت لاہور بچانا جو ہے نا وہ ان کی پرائرٹی ہونی چاہیے. پنجاب تو بعد میں آگا، پہلے گھر بچائیں. نمبر آف سیٹس تو ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں میں کر سکتی، پر یہ میجورٹی نہیں، اکثریت بالکل نہیں. ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اور کولیشن گورنمنٹ ہونا ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر آپ نے اکانومی کے سخت فیصلے کرنے ہیں، کوئی ایک سیاسی پارٹی ایک تو کولیشن گورنمنٹ تھرو چوائس ہے کہ نمبر تو میرے پاس ہیں لیکن ہم ساروں کو لے کے نہیں، نہ نمبر ہوں گے، نمبر نہیں ہوں گے. نہ نمبر. میں کل کسی استحکام پاکستان پارٹی کے ایک بڑے سینئر آدمی سے بات کرنے کہا جناب ہماری سیٹیں ہیں، آپ فکر نہ کریں. سو اب مسئلہ یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہوا تو نون لیگ خاموش رہے گی کہ اگر ان کے پاس اکثریت بھی نہیں آتی سادہ، وہ تو اکثریت کے خواب دیکھ کے آئے ہیں. دیکھیں اس وقت ان کے پاس چوائس نہیں ہے، اس وقت ان کے پاس کوئی ایجنسی نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے پاس نہ اتنی تپڑ ہے، نہ اس وقت ان کے پاس اتنی سپیس ہے، نہ اس وقت ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے. میں یہ تینوں الفاظ استعمال کر رہی ہوں. نہ ہی سیاسی سوجھ بوجھ ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ کرائسس ہے سپیس کا، اس سے آگے نکل کر کس طرح سے پراپر سیاست کرنی ہے. اسی کے تحت سب کو یہی رولز آف دا گیم ہے، انہی رولز آف دا گیم کے تحت چلنا ہے. سو رولا نہیں پڑے گا، اس کے رولا بالکل نہیں پڑے گا. جو الیکشن ہوگا، میں بار بار یہ بات کرتی ہوں، میں دوبارہ یہ بات کر رہی ہوں، میاں صاحب الیکشن میں اکیلے دوڑیں گے پھر بھی دوسرے نمبر پہ آئیں گے. 2002 کا الیکشن ہوا، 2002 کا الیکشن ہوا اس ملک کے سب سے کمپرومائز ترین الیکشنز میں تھا، کنٹروورشل ترین الیکشنز میں تھا. پیپلز پارٹی توڑی پھوڑی تھی، پی ایم ایل این توڑی پھوڑی تھی، کاف لیگ کی جگہ بنی تھی. وہ الیکشن ہوئے، پی ایم ایل این نے بھی مانے، جتنے بھی بادل نے خاص طور پی ایم ایل این نے بھی گورنمنٹ بنائی، میں بھی حصہ میں بیٹھے، پیپلز پارٹی بھی جو تھی وہاں پہ اسمبلی کے اندر جا کر بیٹھی. ٹھیک ہے، پی ایم ایل کیو کو زبردستی اس وقت پارٹی بنایا گیا توڑ کے، وہ بھی گورنمنٹ کے اندر بیٹھے. سو جب الیکشن ایک دفعہ ہو جاتے ہیں تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو سکون آ جاتا ہے. اس وقت جو الیکشن ہوگا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکثریت نہ بھی آئی، ان کو لگے کہ میری سیٹیں ٹوٹی ہیں، پھر بھی جو بھی نتائج آئیں گے اس وقت ان کو سب مانیں گے. اس نظام کو آگے چلانا ہوگا، کولیشن گورنمنٹ بنے گی، فارن پالیسی کے والے سے، اکانومی کے والے سے. ایبسولوٹلی، بیکاز دے ہیو نو چوائس، دے ہیو نو ایجنسی، دے ہیو نو اسپیس، دے ہیو نو کیپیسٹی. تو یہی وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا کہ اکثریت نہیں ہونے کا بھائی انا کرتا اور کی کری. نہیں، ویسے ماریا کی بات کو اگر آگے لے کے بازی میں پہلی دفعہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا. آپ کو یاد ہوگا جب ابھی جو بات ہو رہی 2002 کے الیکشن ہوئے تھے، اس سے پیچھے جائیں جب اس میں 97 کا بینچ بھٹو صاحب کی 17 تھی کہ 18 سیٹیں تھیں، اتنی تھی میرا خیال، وہ بیٹھی اپوزیشن بینچ میں بیٹھی. اچھا، نواز شریف صاحب 2002 کے جو اکتوبر الیکشن تھے اس میں جناب مشرف اگین ود آل ہز مائٹ اینڈ پاور
اس کی یاد ہوگا 20 سیٹیں آئی تھیں جی سر 15 اچھا سوری میں نے 5 بڑھا دی کچھ زیادہ سخی ہو گیا میں اچھا 15 سیٹوں کے ساتھ یہ بیٹھ کے ایسے قسم نہیں ساڑھے تے پا دو تسی ساڑھے تے پا دو سارا کچھ مطلب جو کوئی تواڈے نال ہو رہا ہے نا او دا ذمہ دار اسی ہیں سارے خیر کمنگ ٹو دا ادھر اگر لائٹر نوٹ پہ ہو تو سر اس وقت بھی یہ بات بھی ان کے مارے کے بعد سے میں اگری کرتا ہوں ان کے پاس اس وقت چوائسز نہیں ہیں دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کال دا شارٹس میرا خیال ہے میاں صاحب نے کمپنی جتنا کچھ ان کو مل کے ہے نا ایون ان کی وہ کیا کہنا چاہیے دے آر ہو دے آر میں اس لیے کہہ رہا ہوں لیکن میں پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمیں یار ایک 2/3 نہیں تو سادی اکثریت تو ملنی چاہیے اور آپ اس کے ان کو لگے کہ میرے پر کٹ گئے پھر کیا کریں گے سر میں اب آپ کو کیا اپنی اسٹرینتھ پہ لے نا اگر باروڈ آپ نے لینی ہے اچھا وہ بیچارے کتنے دے سکتے چلو 5-10 ہزار کا فرق بیساکھیاں کرنی ہے پھر اب شادی نہیں اچھا آپ نے اگر مینج کرنا کتنی مینجمنٹ ہو سکتی ہے کتنی دور تک اب جا سکتے ہیں چلو 4-5 ہزار کا فرق ہے 5-10 ہزار کا فرق ہے 15 اچھا ہمیشہ پاکستان میں پتہ کیا ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے اب 15-20 سیٹوں پہ کر سکتے ہوتے ہیں آپ مطلب اتنی بڑی تعداد میں مینج نہیں کر سکتے چیزوں کو کہ یہ نو بھٹو صاحب والی کی طرح 77 کی طرح پھر ایک آپ کے لوگ کمپین شروع ہو آپ کا نئی کوئی ایک اس کی پاپولر آپ کے خلاف آپ رہی جائیں گے حکومت آتی جائے آپ اس کے مزے لینے کے بجائے الٹا پتہ چلے آپ تو اس میں عذاب میں پھنس گئے سو میاں صاحب کو اس وقت میرا خیال ہے اگرچہ کچھ ان کے وزیر جو بیوروکریٹ ہیں اس وقت نگران حکومت میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں انفارمیشن وہ لابنگ ضرور کر رہے ہیں وہ میسجنگ ضرور کر رہے ہیں وہ بٹھا رہے ہیں جی دیکھیں جی اتنے ملک کو مسائل کا سامنا ہے اکثریت نہ ہوئی تو کوئی نہیں کر سکتا اچھا اکثریت نہیں صرف اکثریت تو آپ کی 172 پہ ہے نا اس پہ بھی راضی نہیں ہو رہے مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں وہ کہتے ہیں ایک پننا تے دوجے حلوے دی خرید یہ ہماری سریکے کی مثال ہے ایک تو مانگ رہے ہیں دوسرا حلوہ مانگ رہے ہیں وہ بھی شکر کریں آپ کو اگر وہ پاور میں لا رہے ہیں آپ کو مینج کر رہے ہیں اگر برے بن رہے ہیں ان پہ تنقید آ رہی ہے آپ کو حکومت میں بھی لے آتے ہیں آپ کو الائز بھی اکٹھے کر لیتے ہیں آپ کو 172 سیٹیں اکٹھی کر دیں آپ اس پہ شکر کر لیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں آپ نے اس میں 272 میں سے آپ نے ہمیں اس میں آگے 250 سیٹیں لے کے دیں اور 3-4 وزیر بڑے اچھے ہیں سیکیورٹی آفٹر دس سیٹ اپ جو کہ پولیٹیکل وہ رہے گی وہ نہیں ختم ہونے والی جناب جیسا خان صاحب نے کہا کہ دیکھو جی مجھے اکثریت نہیں تو کاشف 2/3 اکثریت جی 1999 میں کیا ہو گیا پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا اس کے اگلے 8 سال اس ملک میں کیا تھا سمپل میجورٹی تو مانگیں گے نا نہیں تو 2/3 ہو سمپل ہو جو بھی اکثریت ہو دیر از نو کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی سیکیورٹی ایک اور بات میں ان کی بات کاٹوں ماریا کی اب انہوں نے میاں صاحب کو 2/3 لے کے دی کہ ملک سٹیبلائز ہو جائے گا ستان میں میاں صاحب اینڈیڈ ان ڈیزاسٹر اور انہوں نے جا کے 12 اکتوبر کیا انہوں نے کہا جناب کہ اب تجربہ ایک اور کرتے ہیں اب کی دفعہ ہم نے اکثریت نہیں دینی ہم نے بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کرنا ہے اور یہ آرام سے چلائیں گے انہوں نے بھانمتی کا کنبہ اکٹھا کر خان صاحب کو دیا خان صاحب نے بھی 12 اکتوبر کی طرح والا کام کیا جو انہوں نے کیا تھا انہوں نے وہ کیا سو آپ کے اس تجربے سے کیا ثابت ہوا اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستانی سیاستدان کو 2/3 دے دیں میں نہیں کہہ سکتا چلو میں کہہ دیتا ہوں اس سے یہ ثابت ہوا کاشف صاحب کہ کسی کو آپ 2/3 لے دیں کرنی میرے پاس لاسٹلی آپ 2/3 لے دیں ان کو نواز شریف صاحب کی طرح یا خان صاحب کی طرح سادہ میجارٹی بھانمتی کا کنبہ بنا دیں ریزلٹ سیم ہی نکلنا ہے سر دونوں کا سیم ہے دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک ہم جمہوریت کے ساتھ نہیں چل سکتے نہ ان کے جمہوری ذہن ہے نہ انہوں نے پارلیمنٹ چلائی ہے نہ کیبنٹ اجلاس چلوائے آپ اس کو بالکل الٹے طریقے سے دیکھیں